رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے رمضان علم ہے، اور علم کے حصول کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ہم اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ بھی بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر ہمارے جو معاشرے کے مختلف مسائل ہوتے ہیں یا جو مختلف فلاسفیز ہیں اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ارشد جاوید صاحب، ماہر نفسیات ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، شادمان لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں، کیلیفورنیا یونیورسٹی سے آپ نے علم حاصل بھی کیا، اور خواتین و حضرات پاکستان میں جو کلینکل سائیکالوجی ہے اس میں میجر کنٹریبیوشن پروفیسر صاحب کا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے صرف اور صرف جو ہیں وہ جسمانی مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں، جبکہ اگر ذرا دیکھا جائے اور مشاہدہ کیا جائے تو نفسیاتی بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور آج انشاءاللہ ان مسائل کے بارے میں اور پھر ان کے حل کے بارے میں جانیں گے۔ پروفیسر ارشد جاوید صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں بہت ایکسائٹیڈ تھی آج کے اس سیگمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو آج تک سیریسلی لیا ہی نہیں گیا۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کہ آپ کو ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے نا تو ایک عورت بھی گھر میں اتنا رپھڑ ڈال دیتی ہے کہ میرے سر پیڑ، اور وہ سر میں پھر وہ بن جاتی ہیں، کپڑا بن جاتا ہے، دوپٹے۔ بٹ آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز، نفسیاتی کیا پرابلم ہے، اس حد تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بیماریاں جو ہیں، نفسیاتی بیماریاں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ مطلب ان کی کوئی لسٹ ہوتی ہے کیا؟ مجھے میں چاہوں گی ذرا اس کو دیکھیں، نفسیاتی بیماریوں کی دو بڑے بیماریاں ہیں، دو بڑے شعبے ہیں۔ اچھا، دو مطلب کیٹیگریز، دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں سائیکوسس، یا اس کو عام زبان میں کہیں کہ ہم شدید ذہنی بیماری۔ شدید ذہنی بیماری، اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آلموسٹ پاگل پن کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہیں، ہیلوسینیشنز جسے ہاں کہتے جی، ہیں۔ ڈیلوژن ہوتے ہیں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اوہ، یا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے پاس بڑا ایک دلچسپ بچی کیا آئی ہے تھوڑے دن پہلے، MBBS ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، مطلب کب دیکھ رہے ہیں؟ جب وہ جہاں بھی ہو وہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اچھا، حتیٰ کہ وہ واش روم میں بھی کپڑے پہن کے نہاتی ویسے نہیں نہاتی۔ اوہ گاڈ، اچھا۔ یہ سائیکیٹرک پرابلم ہے، اور یہ زیادہ نہیں ہے یہ، لیکن 1% کے لگ بھگ ہیں یہ بیماریاں۔ اچھا، میں ساتھ ضمنی ذرا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ یہ جو بیماری ہے جس کو ابھی ہم ڈیٹیل میں دو کیٹیگریز جانیں گے، مگر یہ جو اسپیسیفک بیماری ہے آپ نے جس کا نشاندہی کی، کیا یہ بچپن سے ہوتی ہے، یہ جینیٹک ہوتی ہے، یا یہ آپ کے ود دا پیسج آف ٹائم آپ؟ اصل میں نا اس پر دو تھیوریز ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی 60% وجہ اس کی میڈیکل ہوتی ہے، اچھا، 60%، رائٹ، اور 40% وجہ اس کی سائیکولوجیکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اچانک فوت ہو جائے تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ؟ صحیح، تو ایسی جو اگر وجہ سائیکولوجیکل ہے تو پھر ان کا علاج آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میڈیکل ہے تو پھر ساری عمر میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ اوہ، پھر یہ لوگ اصل میں یہ مسئلہ یہ کہ ان لوگ اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہیں سمجھتے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ Acceptance نہیں۔ ہاں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں صحیح ہوں، مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں ولی اللہ ہوں، میں نبی ہوں۔ نبی لوگ اس طرح بہت سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیماری بھی تو ہے۔ یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی۔ جی جی، ٹھیک ہے، دوسری جو ہے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں نیوریٹک پرابلم، نیوریٹک پرابلم، یا ہم دیسی زبان میں کہیں گے کہ خفیف ذہنی بیماریاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہے تو بہت سی ہیں، لیکن اس میں جو ہے 5 بیماریاں زیادہ عام ہیں۔ اچھا، تو جو پہلی آپ نے کیٹیگری بتائی وہ ایک ہی اس کے اندر؟ اس میں 2 بیماریاں زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے شیزوفرینیا، اوکے، اور دوسرا ہے بائی پولر ڈپریشن۔ بائی پولر، سو پہلی پھر آخر کیٹیگری شیزوفرینیا کے آگے بہت سی قسمیں ہیں، بہت ساری قسم، ہم بیسک پہ رہتے ہیں نا، جی، کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی آگے کافی ایشو۔ سو سیکنڈ جو کیٹیگری ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مختلف، ویسے تو بہت سی ہیں نا، مگر ہم میجر کو لیکن جو زیادہ جس میں لوگ زیادہ انوالو ہیں یا جو زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں وہ 5 ہیں۔ اوکے، ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے
اس کو انگزائٹی کہتے ہیں، انزائٹی، ٹھیک ہو گیا. اور اس کو اردو میں ہم کہیں گے تشویش یا اضطراب. ٹھیک ہے، اضطرابی کیفیت. ہاں جی، اضطرابی کیفیت. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں یہ بیماری جو ہے خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کے ریزنز کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. ابھی پہلے ہم ہاں جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈر خوف ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، خوف بہت ہوتا ہے، اسپیشلی انجانہ خوف، موت کا خوف. اس کے بعد بے چینی ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی ہے. اچھا، سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے مجھے سانس آ نہیں رہا، اور یہ دم گھٹتا ہے، سوچیں منفی ہیں، طرح طرح کے خدشات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کا جلد علاج نہ کیا جائے تو پھر ان لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. اوکے. دہشت کے دورے پڑتے ہیں، یعنی ایک دم دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی، محسوس ہوگا کہ میں ابھی مرنے لگا ہوں. یہ بھاگ کے ہسپتال جاتے ہیں. اس میں سارے سمٹم وہ ہوتے ہیں جو ہارٹ کے مریض کے ہوتے ہیں. اوکے. انہیں یہی ہوتا ہے کہ میں بس اب مرنے لگا ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. بھاگ کے ہسپتال جائیں گے، وہ کہتے ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں. پینک ہے نا، بیسیکلی پینک. اس بیماری کی وجہ سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنا زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اصل میں یہ بیماری سب سے زیادہ جو ہے نمبر 1 بیماری ہے یہ. اچھا، اس وقت جو سب سے زیادہ جو لوگوں میں یہ پائی جا رہی ہے، بالخصوص پاکستان میں اور آپ پوری دنیا میں. میں آپ کی ایک چیز اور شیئر کرتا ہوں. اس وقت نفسیاتی مسائل جو ہیں دنیا میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر چوتھے آدمی کو نفسیاتی ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب سے یہ کرونا آیا ہے اب یہ اور مزید ریٹ بڑھ گیا ہے. اچھا، یہ اس کی ریٹ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا اور اس بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے، مگر میں چاہ رہی ہوں کہ جو 5 بیماری ہیں نا اس کا ہم تذکرہ کر لیں، پھر ایک ایک کر کے ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. جی، دوسری. اچھا، اس کے بعد پھر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے ڈپریشن. ٹھیک ہے. ڈپریشن جو ہے یہ دنیا میں دوسری بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہے. نفسیاتی. اچھا. اور یہ بدترین جو ہے بیماری ہے. آج کل تو بچے بھی کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو گیا. اصل میں نا اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہے کیا. ہاں واقعی، ایگزیکٹلی. چلیے تھوڑا سا اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے بڑا ڈپریشن ہے. میں پوچھتا ہوں کیا ہے، کہتے ہیں مجھے خوف ہے. حالانکہ خوف ڈپریشن نہیں ہے. ہاں، تو وہ تو پہلی کیٹیگری میں چلا گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں شدید اداسی ہوتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود. ہاں، سب کچھ ہونے کے باوجود. پیسہ، کپڑے، پاور، ایوری تھنگ. اچھا. اور اس میں شدید اداسی ہوتی ہے، افسردگی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، حتیٰ کہ بچے بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. بیوی تو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی. نہیں، مقصد کہنے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آپ اس بات پہ بہت ہنسے ہیں ویسے، یہ دیکھ لیں. اچھا چلیں، وہ کچھ نہیں اچھا لگتا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا، سوچیں منفی ہوتی ہیں، یہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. مرنے والا ایک دن مرتا ہے اور یہ ہر روز دن میں کئی بار مرتے ہیں. ہاں، ہر لمحہ دن میں کئی بار مرتے ہیں. یہ بیماری ویسے آپ نے کہا وہ پہلی والی کہ عورتوں کو، یہ بھی عورتوں میں زیادہ ہے. اچھا. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت امیر نہیں ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بیچاری بیٹی کو ہو بھی جائے تو وہ کہتی ہے کہ میرا کوئی بات نہیں، میرے خامد کا اگر ہو جائے تو اس کا علاج فوری کیا جائے. اچھا، تو یہ مردوں اور اچھا چلیں، آپ نے کہا عورتوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، عورتیں ویسے ذرا سوچتی زیادہ ہیں اور نیگیٹو زیادہ سوچتی ہیں انفارچونیٹلی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ امیروں میں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن کی بیماری کے غریبوں میں؟ نہیں، اچھا، امیری غریبی سے تعلق نہیں. نہیں، بالکل نہیں. جتنی امیروں میں اتنی غریبوں میں، جتنی غریبوں میں اتنی امیروں میں ہوتی ہے. اچھا، اٹس ایکول. ہاں، ایکولی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جلد علاج نہ کرایا جائے، یعنی یہ دوسری بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اس کا جلد علاج نہ کرایا جائے تو پھر بندے کو سیوسائڈل تھاٹس آتی ہیں، خودکشی کے خیالات آتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے. اور امریکہ میں ہر سال 25,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. تو ایسا کبھی مطلب آپ کے ظاہر ہے بہت سارے ہوں گے پیشنٹس، کبھی ایسا ہوا کہ ڈپریشن میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ آپ کے جاننے والوں میں جنہوں نے سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہو؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی، بلکہ میں مذاق میں کہا کرتا ہوں نا کہ بچی آتی ہیں نا، میں نے کہا کیسے خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے. صحیح. کوئی کہے گا جی میں اوپر سے چھلانگ لگا دوں. میں نے کہا یار اوپر سے چھلانگ نہ لگانا، وہ مرتا کبھی نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور ساری عمر اور مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح.
اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈپریشن میں جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو خیالات تو بہت آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس حوالے سے مذہب کی گرفت تھوڑی سی مضبوط ہے. ہاں لوگوں کو خیالات آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں قیامت والے دن تو پھر بہت ذلیل ہوں گے، تو لہٰذا اکثر لوگ خودکشی نہیں کرتے یا کریں گے تو وہ ایسا بہانے سے کریں گے کہ وہ اسے مرتا نہیں آدمی، 4-5 گولیاں کھا لی یا اٹینشن سیکرز. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی خودکشی کے خیالات تو بہت آتے ہیں لیکن ہمارے یہاں خودکشی کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا تو اب اگر یہاں پہ میں پوچھوں کہ ڈپریشن میں جو لوگ ہوتے ہیں گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں اس میں باہر کے ملکوں میں آپ نے کہا نا ہمارے مذہبی طور پہ ذرا ایک باؤنڈ کر لیتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ملک میں کم ہے اس کا ریٹ سوسائڈل اور باہر زیادہ ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ صرف امریکہ کی ریسرچ ہے کہ امریکہ میں ہر سال 25,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. Oh God, that's terrible. اور ہمارے ہاں یہ شرح آلموسٹ نہ میں بھی 1-2% کرتے ہوں یا بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ. جس طرح کہ مجھے یاد ہے بڑی دلچسپ کتاب ہے برطانیہ میں چھپی ہے خودکشی کے آسان طریقے. ہاں جی وہ باقاعدہ بتاتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہی کہ انہوں نے کوئی کاؤچ بنا دیا ہے کہ آسانی سے آپ مرنے کے لیے کاؤچ تیار کیا گیا. وہ جو کتاب ہے وہ بڑی دلچسپ، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے خودکشی کرنی ہے تو کون سے آسان طریقے ہیں جس سے آپ کو دکھ بھی نہ ہو اور آپ کا منزل بھی آپ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے، آپ اس دنیا سے بھی نجات پا لیں. کس نہج پہ آ گئی ہے دنیا. اچھا تو یہ دوسری بیماری ہو گئی ڈپریشن. اب ہم تیسری کی طرف آ جاتے ہیں. تیسری کی طرف یہ ہوتا ہے کہ تیسری بیماری کو ہم کہتے ہیں OCD. اس کو ہم کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. جس میں نا 2 اس کے پارٹ ہیں. اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم OCD کی طرف جائیں مجھے ڈپریشن کے حوالے سے ایک سوال ضمنی ہے، وہ یہ کہ ڈپریشن میں آپ نے کہا خودکشی کرتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں لوگ کسی دوسرے کو بھی مارنے کی کوشش کریں؟ نہیں. اچھا اس میں نہیں ہے، ایسا نہیں، کیونکہ انہیں خود ہی اصل میں اس کو کوئی معقول وجہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اور وجہ اس کے لاشعور میں ہوتی ہے. وجہ ضرور ہوتی ہے، بغیر وجہ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. مگر یہ کہ وہ یو کی ناٹ ایکچولی ڈیفائن کے ریزن. اس لیے جب ہم علاج کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، دماغ سے نکال دیتے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تیسرا OCD. اچھا OCD کے میں جیسے بتایا تھا کہ اس کے 2 پورشن ہیں، اور ایک میں جو ہے OCD میں کہ اس میں فضول خیالات آتے ہیں، گھٹیا خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں. اچھا. اور یہ خیالات پوری دنیا میں اکثر اوقات مذہب کے حوالے سے ہوتے ہیں. اچھا. مثلا پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، اچھا اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی کے بارے میں فضول خیالات آتے ہیں اور وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے میں تو خودکشی کروں، اتنے مجھے گندے خیالات آتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ خیالات جو آپ کے بس میں نہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تھوڑے بہت خیالات تو ہر بندے کو آتے ہیں، لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. اس میں بڑی دلچسپ ہے. مثلا ایک لڑکی تھی میرے پاس آتی تھی، اس کو خیال تھا کہ میں اپنی ماں کو گالی نہ دے دوں جو بھی دی نہیں ہے. دی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک باپ کو خیال آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ دوں. یا ایک اور ماں تھی، اس کو خیال آتا تھا کہ میں اپنے بچے کو واشنگ مشین میں پھینک دوں. اس طرح کے جو ہے نا یہ یعنی اس طرح کی بہت سی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک پاس اور میرے پاس کلائنٹ تھا، لڑکا تھا، اس کو یہ خیال آتا تھا کہیں وہ اپنی آنکھوں میں پینسل نہ مار لے. اچھا اپنے آپ نا نقصان کیوں نہ کرے. یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ میں کر لوں، بعض کا ہوتا ہے میں ایسا نہ کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں obsessive تھاٹس. اور یہ بیماری اتنی فضول ہے، اس کا علاج تھوڑا سا مشکل ہے. اچھا یعنی اگر تو ڈاکٹر صاحب سوری پروفیسر صاحب میں قطع کلامی معاف، مگر مجھے بتائیے کہ یہ جو obsessive compulsion disorder ہے اس میں وہ بھی تو نہیں آتا کہ جن لوگوں کو ہر وقت ہاتھ میں آگے اچھا وہ اس میں رائٹ. اچھا اس میں پہلا ہے obsessive تھاٹس ہوتے ہیں، اس میں جیسے بتایا فضول خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات جو ہیں اوٹ پٹانگ سے ہوتے ہیں اور وہ لیکن آدمی کو ڈسٹرب بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا پورشن ہے اسے ہم کہتے ہیں جبری عمل یا کمپلشن. اوکے. کمپلسو ایکٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان
یا کوئی بھی مریض کسی کام کو بار بار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اچھا. وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی, وہ رہ نہیں سکتا, بار بار کرتا ہے. جیسے مثلا وہ دروازوں کو بار بار چیک کرے گا, کھڑکیوں کو بار بار چیک کرے گا, ہاں تالے کو بار بار چیک کرے گا. اس کی کوئی بھی کام کرے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی. اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ بہت دھوتے ہیں, نہاتے بھی بہت زیادہ. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان کو گندگی یا صفائی کا وہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہاتھ اتنے دھوئیں گے آدھا گھنٹہ, حتیٰ کہ ہاتھ ان کے خراب ہو جاتے ہیں. And they don't realize کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مطلب ریئلائز انہیں پتہ ہے. اچھا. they know it کہ یہ and they also say کہ مجھے obsessive compulsion disorder ہے, مگر میں کیا کروں, this is how it is. اسے پتہ ہے کہ اسے کیا مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے, لیکن وہ اسے کنٹرول نہیں کر پاتا. اسی طرح میرے پاس آج کل ایک بچی آتی ہے, وہ نہانے میں 3-4 گھنٹے لگاتی ہے. 3-4 گھنٹے. بلکہ وہ اس کی بہن کہہ رہی تو ہم تو کھانا بھی بعض کا اس کو ہی دیتے ہیں. او گاڈ. یہ میرے لیے حیران کن ہے. ویسے آتے تو ہیں لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں سنا تھا. 3-4 گھنٹے. 4-5 گھنٹے وہ. اور بچی پڑھی لکھی ہے, وہ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, وہ کنٹرول نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے زندگی اس کی بہت زیادہ اجیرن ہو جاتی ہے. OCD تیسری بڑی بیماری ہے نفسیاتی مسائل میں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چوتھی بیماری کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں چوتھی میں یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں OCD ساری فوبیاز. اچھا. یعنی خوف. اچھا. ہمارے ایک جب میں امریکہ میں تھا تو جو پہلی آپ نے پینک اٹیکس بتائی تھی, اس میں تو نا ڈر, خوف, گھبراہٹ, بے چینی اور کئی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی خاص چیز کا خوف ہوتا ہے. اچھا اچھا. جس طرح فوبیا ہوتا ہے اوپر سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ایک استاد تھے وہیں امریکہ میں, ہندو تھے, ڈاکٹر سون لال شرما. ٹھیک ہے. وہ یہاں FC کالج کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے جب ہمیں پڑھاتے ہوئے بتایا کہ یہاں ایک پروفیسر ہیں, ان کو ماچس کی ڈبی سے ڈر لگتا ہے. اچھا. اور وہ خود بھی پروفیسر تھے. ہاں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں لڑائی ہو تو بیوی کیا کرتی تھی, اس کے اوپر ماچس کہتے پھینک دوں گی, اور وہ فوراً ہتھیار پھینک, سب باتیں مان جاتا تھا اس کی. اچھا. اور اتنا اس کو خوف تھا. حالانکہ یہ عام بندہ تو اس سے خوف زیادہ تو نہیں نا ہوتا. جی بالکل. یہ نامعقول خوف ہوتا ہے. بالکل بالکل. ہاں جی. آج تو اس چیز سے تو بچے نہیں ڈرتے, مائیں چمچے لے کے بھی پیچھے پھیر رہی ہوں, تو ہاں جی بچے کہاں ڈرتے ہیں. اس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ خوف ہے. اچھا. لیکن جو زیادہ کامن ہے وہ تنگ جگہ کا خوف ہے. اچھا. اور اندھیرے کا خوف ہے, بلندی کا خوف ہے, اور ہجوم کا خوف ہے. اچھا. ہوائی جہاز کے سفر کا خوف ہے, یا ویسے سفر کا خوف ہے, لوگوں کا خوف ہے. اور یہ بیماری جو ہے یہ مطلب یہ بیماری تو ہیں, اس سے زندگی بہت محدود ہو جاتی ہے لوگوں کے. مثلا ایک صاحب ہیں, وہ کہیں باہر ایک ملک سفر کرتے تھے, وہ اب کہتے ہیں کہ میں جانا ہے لیکن میں نہیں جا سکتا, مجھے خوف ہے. ہمارے پاس آئے, میرے خیال 2 یا 3 وزٹ میں وہ خوف اس کا ختم ہو گیا. اچھا. اس سے زندگی بہت محدود ہو جاتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے خوف کی آپ نے کس اقسام بتائی ہیں, اس میں زلزلے کا بھی خوف آتا ہے یا کچھ لوگوں کو؟ کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہے کچھ لوگوں کو. میں نے بتایا نا کہ ویسے تو یہ خوف, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں اس کی وجہ سے ہر وقت اس طرح سے رہتی ہوں, بٹ یو نو دس از ون تھنگ جو مجھے ہوتا ہے کہ زلزلہ, یا ہم نے دیکھا 2005 میں اپنی ہوش میں, تو پرابیبلی اس وجہ سے ہوتا ہے. 2005 میں جو بڑا دلچسپ ہے کہ وہاں ہمیں جب یہ زلزلہ آیا جی, تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں. اچھا. ہم ایبٹ آباد گئے, وہاں بہت سے لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی, پھر بالا کوٹ گئے, پھر کشمیر, وہاں کشمیر گئے, تو ہم نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی. اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر. اوکے اوکے. یعنی ایک بندے نے سامنے دیکھا کہ اس کا گھر گرا ہے, بالکل, اس کے ماں باپ اس کے نیچے آ گئے ہیں, چیخیں آ رہی ہیں, یو کانٹ ڈو اینی, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک, اور پھر یہ وہ واقعہ بار بار فلیش بیک کرتا ہے. بالکل, جس کی وجہ سے بندہ وہ بہت زیادہ پاگلوں سے بھی زیادہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کو تو یہ میں نے بتایا نا کہ خوف ویسے تو بہت سے خوف ہیں, لیکن میں نے کہا 300 کے لگ بھگ خوف ہیں. بالکل آپ نے بتایا. جو بہت کامن ہے وہ تنگ جگہ کا خوف ہے, اندھیرے کا خوف ہے, بلندی کا خوف ہے. مثلا میرے پاس آج کل ایک بچی آ رہی ہے, وہ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتی. اچھا. لفٹ میں وہ مر جائے گی لیکن بیٹھے گی نہیں. ویسے اوپر نیچے ہو, وہ سیڑھیاں چڑھ سکتی ہیں لیکن کبھی وہ لفٹ میں. تو اچھا, اس کو بلندی کا خوف نہیں ہے؟ نہیں, بلندی کا خوف نہیں ہے, بلکہ
تنگ جگہ کا خوف ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ جب آپ اس میں جاتے ہیں تو کھڑکی بند ہو جاتی ہے، تنگ جگہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ پینک ہو جاتے بس ہیں. اب ہم آخری اسی طرح ایک اور ہاں جی ایک بندہ ہے میرے پاس پشاور سے آیا، وہ کہتا جی میں انجینئر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، لیکن میں گاڑی نہیں چلا سکتا. مجھے کہتا بہت خوف ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں چلا نہیں سکتا. اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بہت کامن ہے، اسٹیج کا خوف، اسٹیج تقریر کرنے کا خوف، ٹھیک ہو گیا. یہ بہت کامن ہے. اور انٹروورٹ ہوتے ہیں لوگ، نہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی زندگی بڑی محدود ہو جاتی ہیں، بیچارے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے لیکن کر ہی نہیں پاتے وہ. تو اس طرح کے خوف ہیں، ان کو ہم فوبیاز کہتے ہیں، یعنی ایسے خوف جن سے عام لوگ نہیں ڈرتے، لیکن نہ وہ ڈرنے والی چیز ہوتی ہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہماری چوتھی کیٹیگری ہوگی. ناؤ کمنگ ٹو دا فورتھ کیٹیگری، تاکہ ہم پھر ان کی وجوہات. یہ چوتھی تھی. جی اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے سٹریس. اچھا، ذہنی دباؤ جسے ہم کہتے ہیں. اچھا یہ آپ نے بہت ساری چیزیں کہیں، مگر یہ دو چیزیں جو ڈپریشن آپ نے بولا اور سٹریس، یہ وہ دو لفظ ہیں جو آج ہمیں چھوٹے بچوں کے منہ سے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے میرے اسکول کے ایگزامس کا بہت سٹریس ہے. اس میں ہوتا ہے نا کہ اس میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ انگزائٹی بھی ہم اسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو امتحان کا خوف ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے ذہین بچے بھی جب امتحان دینے جاتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے خوف کی وجہ سے. صحیح. تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو جو تیسری چیز میں آخری جو میں نے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے سٹریس یا ذہنی دباؤ کہہ لیجیے گا. یعنی زندگی میں ہم کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندہ ہوتا ہے، اور اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھر اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے تباہ کن ہے. یہ خوشیوں کو برباد کر دیتی ہے، سکون کو برباد کرتی ہے. یہ سٹریس جو ہے یہ اس حوالے سے بہت بری بات ہے. اور دوسرا مزے والی بات یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے. یعنی ابھی میں وجوہات کی طرف آ ہی رہی تھی، تو یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ بیماری ہے اور یہی ریزن بھی ہے. ریزن ہے اینگزائٹی ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ، ہر چیز کا یہ وجہ بھی ہے، وجہ بھی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی ذہنی دباؤ میں یہ انسان کی زندگی کو بہت تلخ کر دیتا ہے. زندگی وہ کوئی کام، بلکہ اس کی ترقی رک جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے، اس میں بھی یعنی اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس میں ذہنی دباؤ ہوتا ہے، سکون اور خوشی ختم ہو جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بندے کو ہارٹ بیٹ بعض کو تیز ہو جاتی ہے، یعنی دل اس کو ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کو. یعنی دوسری بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ جسمانی بیماریوں کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ سٹریس ہے. اچھا. یعنی 50% سے لے کر 90% تک فزیکل بیماریوں کی وجہ سٹریس ہوتا ہے. 50% سے 90% او گاڈ. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 80% تک. اوکے، اس کو تھوڑا سا ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے نفسیاتی ہوں، اور ٹو این ایکسٹینٹ روحانی بیماریاں، اس کا میجر روٹ کاز سٹریس ہے. ہاں، اصل میں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نفسیاتی بیماریوں کا بیسک اصول یہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. تو سٹریس آپ نے بتایا نا. ہاں جی، اور ایک بڑی وجہ یہ ذہنی دباؤ ہے. تو یہ ذہنی دباؤ کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا، ذہنی دباؤ کی بھی وجوہات. ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر اگر جیسے ماں باپ روز لڑتے ہیں تو بچے تو ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے یہ اس میں یعنی یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی بہت سی فزیکل بیماری اس کی وجہ یہ ہے، اور سائیکولوجیکل بیماریوں کی اکثر وجہ یہی ذہنی دباؤ ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں سٹریس. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، وجہ تو اگر ہمیں پتہ چل گئی ہے سٹریس کی، تو مجھے بتائیے کہ ایک رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تعارف میں آپ کے کہ جب آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جب کوئی نفسیاتی ایسی بیماری ہوتی ہے تو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بیماری ہے. پھر اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اس شو کے اندر کافی ڈیٹیل میں بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی، تو یہ ایک آپ جواب دے دیں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں ایک دوبارہ سیشن ہم آپ کے ساتھ کریں جس میں ہم میجرلی لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس دیں
اس حوالے سے کہ کیسے آپ لوگوں نے اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا ہے. تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ ابھی ہمیں فرمائیے. کس حوالے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ ضرور بتائیے کہ اگر کوئی ایسی کسی بیماری لاحق ہوتی ہے یا محسوس کرتا ہے تو اس کا ایکسیپٹنس اور پھر اس کا علاج کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی دلچسپ بات آپ نے پوچھی ہے. یہ اصل میں ایک تو نفسیاتی بیماریوں کو لوگ پاگل پن سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جس طرح آپ کو بخار ہو گیا، سر درد، اس طرح یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج موجود ہے. ہمارے ہاں بہت سی بچیاں آتی ہیں اور وہ چھپ کے آتی ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں بتا کے. گھر والوں کو پتہ ہے لیکن اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو وہاں کیا ہم پاگل ہیں؟ حالانکہ سائیکالوجسٹ کے پاس پاگل نہیں آتے، نارمل لوگ آتے ہیں جن کو اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ہم کوشش کی جائے معاشرے میں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج موجود ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر علاج جلدی کرایا جائے تو بعض اوقات 1-2 وزٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جب پرانا ہو جائے، لوگ 20 سال سے اس مرضی میں مبتلا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے اس کو جن ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، حالانکہ اس طرح کی باتیں نہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ کیس سناتا ہوں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچی آئی، اس کی عمر سی 13 سال. ٹھیک. اس پر جن تھے. As she says. ہاں جی، جن ایک ہی جن کا نام تھا جین. یہ ہندو تھا. ٹھیک ہے. اس کے مطابق یہ دلی انڈیا سے آتا تھا. ٹھیک ہو گیا. جب وہ اس پر آتا تو بچی بے ہوش ہو جاتی. ٹھیک. اور پھر وہ اس کی اپنی زبان اردو تھی، پھر وہ پنجابی میں باتیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب چونکہ یہ ہندو ہے، جب اس پر دم کیا جاتا ہے، لوگ جیسے ٹپیکل ہے کہ اس کو جن دم کراتے ہیں، جب دم کیا جائے تو بچی کو اور پریشانی ہو. ٹھیک. کیونکہ وہ ہندو ہے، ہندو تو دم نہیں مانتا. ٹھیک. وہ اور زیادہ تڑپتی. خیر وہ لاہور کے بہت سے سائیکاٹرسٹ سے انہوں نے علاج کیا، ٹھیک ہی نہیں ہوئی. پھر میرے پاس ہے. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرد کو ہپنوٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہپنوٹائز کرنے کے بعد ہم نے ایک تھیراپی خود ڈیولپ کی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریلیجس تھیراپی. ریلیجس. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں میں یہ کرتا ہوں، اس کو ہپنوٹائز کیا، میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے لہریں نکلیں گی جو آپ کے دماغ میں جائیں گی، جو آپ کو صحت مند کریں گی. جب یہ لہریں محسوس کریں تو آپ اشارہ کریں. وہ اشارہ کر دیتی ہے. پھر میں نے اس سے اشارہ کیا، پھر میں نے 3 دفعہ الحمد پڑھ کے اس کا دم کر دیا. ٹھیک. اور پھر میں نے اگلے دن میں نے کہا 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیے گا. اگلے دن ہی ان کا ٹیلی فون آیا، سر اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی سیشن میں جنوین سارے ختم ہو گئے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. دیر از اے لاٹ اینڈ مچ مور دیٹ وی نیڈ ٹو نو فرام یو، مگر اب وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے. تو ایک اور سیشن ہم نے پروفیسر صاحب کے ساتھ رکھنا ہے جس کے اندر ہم یہ جو ہپنوسس ہے اور یہ جو ہپنوٹزم ہے جس کو پاکستان میں جس کا انٹروڈیوس کرانے والے ہیں پروفیسر صاحب، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ضرور گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ یہ کیا پروسیس ہے انشاءاللہ ان آور نیکسٹ سیشن. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نیکسٹ سیشن میں یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسی نفسیاتی بیماری آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کا حصہ ہے تو اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا حل سلوشن ہم حاصل کر سکیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ویری گڈ اویئرنیس. انشاءاللہ یہاں پر اب ہمیں رکنا ہے ایک وقفے کے لیے، واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.